الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ آج ہم آپ سے کچھ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، 1.25 لاکھ درود شریف کے فضائل میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پاس ایک بچی کام کرتی تھی، اس کا نام صبیہ تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میرے سسرال والے بڑے ظالم ہیں اور مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا بیٹا تو درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ اس نے 5-6 دن ہی درود پڑھی تھی تو اس کی نند اس کے خواب میں آئی۔ اس نے کہا صبیہ ہمارے پاس تمہارے بال ہیں، ہم بنگی سے اس پہ جادو کرا کے تم کو پاگل اور تمہاری ماں کو پاگل کر دیں گے۔ تو یہ رونے لگتی ہے، تو کوئی کہتا ہے مت رو، اور ایک پلیٹ نظر آئی، اس میں مٹھائی نظر آئی کہ یہ سفید مٹھائی کھانے کو دیں گے، مت کھانا۔ تو اس نے مجھے اگلے دن بتائی تو میں نے کہا احتیاط کرنا۔ تو 2-3 دن بعد ہی اس کا دیور سمجھے نا ایک پلیٹ میں مٹھائی سفید لے کر آیا کہ امی اور بہن کی گھر میں دوستی ہو گئی ہے تو یہ امی نے آپ کے لیے یہ مٹھائی بھیجی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا، میں نے کہا بھائی پھینک دیا کھانا نہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ 1.25 لاکھ درود کا ختم کروانا خواب میں ہی۔ تو مجھے کہنے لگی کس طرح کروں؟ میں نے کہا یہ میں کلینک ہے، اس کو اتوار کو اس کو خالی کر، اتوار کو اپنے لیڈیز سے اس کو دعوت دینی ہے دے دے اور درود شریف کا ختم کرا لے۔ میں بھی اس میں شامل تھا۔ تو ماشاءاللہ اس 1.25 لاکھ درود کے صدقے میں اس کا کام سب ہو گیا، اور اس کو الگ گھر اللہ نے کرم کر دیا، الگ گھر ہو گیا اس کا۔ پھر ایک دفعہ کہنے لگی کیا ہم غریب لوگ بھی حج اور عمرے پہ جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جا سکتے ہیں۔ بولے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کوئی وہی 1.25 لاکھ درود پڑھو۔ اس نے 1.25 لاکھ درود پڑھنا شروع کر دیا تو میرے پاس آئی، روتی ہوئی آئی، 50 یا 60 سال اس نے پڑھی تھی۔ اس نے بولی کہ میں تو حج پہ جا رہی ہوں۔ میں نے کہا تو حج پہ جا رہی ہے؟ تو کیسے جا رہی ہے؟ اس نے کہا میرے بھائی کو کاروبار میں فائدہ ہوا تو بیوی کو بھی لے جا رہا، ماں کی جگہ مجھے لے آ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ وہ حج پہ بھی ہو کر آئی۔ میرا ایک دوست تھا اسلم بھائی، اس کی میرے کلینک کے سامنے کارنر پہ ہی دکان تھی، تو میں اس کے پاس ملنے گیا تو اس نے کہا بھائی میرا رزق آج کل بہت تنگ ہے، کچھ نسخہ بتاؤ کہ میرا رزق کھل جائے۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ درود شریف پڑھ، چھوٹا پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں گے، ایک کمرے میں لیڈیز ہوں گی، ایک کمرے میں جینٹس ہوں گی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے بدھ کو رکھتے ہیں۔ اس نے دعوت دے دی، میں بھی گیا تو جناب وہ مغرب تک وہ درود شریف کا ختم ہو گیا۔ میں جو اس وقت باتیں کر رہا ہوں اس وقت الحمدللہ وضو میں ہوں، اور جو بھی بات کر رہا ہوں الحمدللہ سچ اور حق بات کر رہا ہوں۔ تو درود شریف کا ختم ہو گیا۔ اس نے حلیم کھانے کے لیے رکھا تو میں جب حلیم کھا رہا تھا تو میری پلیٹ میں ٹک کر کے آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو اس میں 4 آنے کا سکہ تھا، ان دنوں میں 4 آنے کا سکہ تھا۔ میں نے صاف کر کے جیب میں رکھ لیا اور دل میں کہا یہ میرے لیے ہے، تو دل میں آیا نہیں یہ اسی کے لیے ہے۔ پھر میں نے کہا یہ تو میرے لیے، دل میں آیا نہیں اسی کے لیے۔ جب محفل ختم ہوئی تو میں نے کہا یہ سنبھال کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کو بہت تیرا رزق کھول دے گا۔ اللہ نے اس کا اتنا رزق کھولا کہ DHA کے پلاٹوں کا انویسٹر بن گیا۔ پھر اس نے بولا مجھے ماں اور بیوی کو لے کے حج پہ جانا ہے، سمجھے نا۔ میں نے کہا پھر درود شریف کا ختم کر 1.25 لاکھ۔ اس نے 1.25 لاکھ کا درود شریف کا ختم کیا، وہ ماشاءاللہ حج پہ ہو کے آیا۔ پھر تو وہ ہر سال رمضان وہیں گزارتا تھا۔ میمن رباط میں اکثر میری ساس بھی جاتی تھی تو اس سے ملاقات ہوتی تھی اور بڑی خدمت کرتا تھا۔ تیسرا یہ کہ ہمیں اللہ نے بڑی حاضریاں عطا فرمائی، یہ صرف درود شریف کا صدقہ ہے۔ تو رمضان میں میری وائف کا نہیں میرے سسر کا فون آیا کہ بیٹا میں اور تمہاری امی نا عمرے پہ جا رہے ہیں، رمضان وہیں کریں گے۔ تو اس نے بولی بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ لوگوں کو لے جائے، خوشی سے جاؤ اور وہاں پہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ 2 دن بعد میرے سسر غنی وٹاؤ کا فون آیا کہ بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے ساتھ چل۔ تو اس نے بولے میں تو نہیں ساتھ چلوں گی۔ بولے کیوں؟ بولے میں اپنے میاں کے بغیر جاتی نہیں ہوں۔ تو بولے نہیں وہ بھی جائے گا، پاسپورٹ دے دو۔ ہم نے پاسپورٹ دے دیے، ہم لوگ گئے عمرہ ہم نے وہاں رمضان میں عمرہ کیا۔ وہ تو 15 دن میں آ گئے، بلکہ ہم لوگ 1 مہینہ رہے، عیدی بھی لے کر آئے۔ عید کی نماز بھی ماشاءاللہ ہم نے وہاں پڑھی اور بہت